السلام علیکم جی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ 23 مارچ کا جو ایونٹ ہے اس کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. اور اس پروگرام کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا. اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور اس کے بعد علامہ یونس صاحب کا خطاب ہوگا جو کہ آپ لوگوں سے 23 مارچ کے حوالے سے، جو کہ پاکستان ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس دن ریزولوشن آف پاکستان پیش کی گئی تھی، اس حوالے سے آپ لوگوں سے بات کریں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر اپنی ایونٹ کی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے. جو ہماری ایگزیکٹو ٹیم ممبرز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکشن کریں گے. تو اس ایونٹ کا فارمل ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد عمر کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت ہم لوگوں کو سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. یہ تھے محمد عمر جو کہ تلاوت قرآن پاک تمام حاضرین کو سنا رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے درخواست کروں گا ہماری ایگزیکٹو ٹیم ممبر ماجد قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سنائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں. میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر
की हवा के लिए बने हैं दोनों जहां, और हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है, जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए, जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए, बने हैं दोनों जहां, और गदाए कुए मदीना हूँ किसका मुँह देखूं, उन्हीं की बख्शिशें काफ़ी हैं मुझ गदा के लिए, बने हैं दोनों जहां। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद माजिद सईद जो कि नाते रसूल मकबूल हमें सुना रहे थे। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अल्लामा यूनुस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे हाज़रीन से 23 मार्च के हवाले से, जो कि पाकिस्तान डे भी कहलाता है और इस दिन को रेज़ोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट की गई, इस हवाले से हाज़रीन से बात करें और उनको आगाह करें कि इस दिन की अहमियत क्या है और इसमें जो नौजवान नस्ल है वो अपना रोल पाकिस्तान की तरक्की के लिए कैसे बेहतर तरीके से अदा कर सकती है। अल्लामा यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अजमाईन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गिरामी कद्र हज़रात, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व मुकर्रम सामीन व सामियात, नाज़रीन हज़रात, आज की ये ख़ूबसूरत तक़रीब सईद यौम पाकिस्तान के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है। 23 मार्च को हमारे अकाबिर ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान जो है वो 1940 को इसी लाहौर की सरज़मीं पर जो है वो पेश की। 23 मार्च 1940 को गोया के अज़हान के अंदर, ज़हनों के अंदर
جس مملکت خداداد پاکستان کا تصور تھا، اس کے عملی جد و جہد کا آغاز کر دیا گیا۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے یہ برسر عام اس چیز کا اظہار بھی کیا جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی صلاحیتوں کو دیکھا، اور وہ ایک عرصہ دراز سے امت مسلمہ کے سپوتوں کو، نوجوانوں کو اور فرزندان اسلام کو حصول پاکستان کی ترغیب اپنے نظم اور نثر کے اندر پیش فرما رہے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے باصلاحیت قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں محمد اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، اور میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حقیقی لیڈر جو ہیں وہ محمد علی جناح ہی ہیں، جن کی زیر قیادت ہم جہد مسلسل کے بعد اس ملک کو حاصل کر پائیں گے جس کا تصور ہمارے اذہان کے اندر موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پاکستان کا حصول یہ ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا تھا۔ پاکستان کے حصول سے پہلے ہم گو اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک ویژن رکھتے تھے، لیکن کھل کھلا کر ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پوری صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ کافرون کے نام سے موسوم ہے۔ اس صورت کو اگر انسان غور سے دیکھے تو اس کے معانی، اس کے مفاہیم یہ ہمارے نظریے کو واضح کرتی ہے۔ ہمارے کریم آقا امام الانبیاء سید انس و جاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، جو اس کائنات کے بننے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے اپنی توحید کا پرچار جس ہستی کی زبان اقدس سے کروایا، حضور جب تشریف لائے، جس ماحول میں کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، آج وہ مبارک شہر سارے شہروں کا سردار ہے، اور مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قریٰ یہ قریۃن کی جمع ہے، یعنی تمام بستیوں کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، جو ماں ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے۔ حضور نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو مکہ المکرمہ میں بت پرستی کا دورہ تھا، خدائے واحد کی پرستش دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، باوجود اس کے کہ اس شہر مقدس کی جس ہستی نے بنا ڈالی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی، حتیٰ کہ 40 سال آپ نے اس ماحول میں گزارے اور اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کیا۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق، امین، دیانتدار، شرافت کا عنوان، ان سارے اوصاف سے متصف تھی۔ حضور نے جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کا حکم پایا اور غار حرا سے حضور جب مکہ المکرمہ کی مقدس وادی میں آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا طاقتور پاورفل لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے جو تمہاری بساط کو لپیٹ کے رکھ دے گا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب مکہ والوں نے یک زبان ہو کر جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ ما جربناک الا صدقا، پیارے محمد آج تک آپ کی زبان سے سوائے حق کے کسی اور چیز کا ظہور نہیں ہوا، اگر آپ کہیں گے تو ہمیں جا کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم آپ کے کہنے پہ یقین کر لیں گے کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پھر تمہیں اس سے بڑی خبر دیتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے
تمہاری طرف اور روئے زمین کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بنی آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ہمارا ایک مقصد حیات ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت خداوندی، معرفت خداوندی۔ اللہ جل وعلا نے کتاب لا ریب کے اندر اسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسانیت کا مقصد حیات جو تھا وہ تو تھا عبادت خداوندی، معرفت خداوندی، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن انسانیت تو بھٹک چکی تھی۔ جس گھر کو بیت اللہ کہہ کے پکارا جاتا تھا، خانہ کعبہ، اس کے اندر 360 بتوں کو رکھا جا چکا تھا، اور صحن کعبہ کو ان بتوں سے جو ہے وہ بھر دیا گیا تھا۔ وہ انسان جسے خدا آشنا ہونا تھا، وہ خود آشنا نہیں تھا، اپنی خودی سے وہ آگاہ نہیں تھا۔ تو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم کاز کو لے کر، اس عظیم جو ہے وہ ویژن کو لے کر سرکار جلوہ گر ہوئے۔ حضور نے اس ماحول میں پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جو راستوں میں پلکیں بچھایا کرتے تھے اور حضور کے اوصاف کا اعتراف کیا کرتے تھے، کریم آقا جان عالم کی اچھی خصلتوں اور اعلیٰ اخلاق سے جو ہے وہ متاثر بھی تھے اور معترف بھی تھے، ان خصلتوں کے جانی دشمن بن گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ کریم آقا علیہ السلام کا مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا۔ 13 سال حضور نے جہد مسلسل کیا، نتیجے میں 250 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پا کر آپ مکہ المکرمہ سے نکلے اور یثرب نامی بستی کو ازلی ابدی دائمی سعادتیں عطا فرمانے کے لیے حضور نے وہاں کا رخ کیا۔ 13 سال یعنی 40 سال کی ظاہری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور 53 سال کی عمر نے حضور نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی راہوں کو اپنے قدم میمونہ سے بابرکت فرما دیا۔ یہاں پر جا کر کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات کو ایک آزادانہ ماحول میسر آیا۔ وہ لوگ جو مکہ المکرمہ میں اسلام کو قبول کر چکے تھے مہاجر کہلائے، اور یہاں پر جب مدینہ میں آئے تو وہ لوگ جنہوں نے حضور کی یہاں قدر کی اور کریم آقا علیہ السلام کے حلقہ اسلام سے وابستہ ہوئے، وہ انصار، انہوں نے ان مہاجرین جو بے سر و سامان آئے تھے دل کھول کر ان کی مدد کی، انہیں جگہ دی۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ مقام آ گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی نظریے کی حامل اسٹیٹ کی بنیاد حضور نے رکھ دی۔ اور روئے زمین پر مدینہ المنورہ یہ وہ پہلا خطہ مقدس ہے جس سے کلمہ ایمان اسلام کی بنیاد پر جسے وجود بخشا گیا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے روئے زمین پر مدینہ المنورہ کے بعد پوری دنیا کے نقشے میں دوسرا ملک ہمارا پاکستان ہے، جو اسی نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا جو نظریہ حضور نے مدینے والوں کو دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذات برکات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی پرستش تم کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدائے واحد کی عبادت ہم کرتے ہیں تم ان کی عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ پھر اس کا تکرار کیا گیا اس آیت کا، اور نتیجہ کیا فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اب یہاں پر دو نظریے جو تھے ان کی وضاحت ہو گئی۔ اسلام کا نظریہ، فرزندان اسلام کا نظریہ وہ اور ہے، اور غیر مسلم جو ہے ان کا نظریہ حیات اور ہے۔
ہمارا مکمل ایک نصاب ہے. اب اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آزادانہ ماحول کی ضرورت تھی. قربان جائیں ہم اپنے ان جہد مسلسل کرنے والے با اثر لیڈروں کے کہ جنہوں نے شب و روز محنت کی اور ہمیں یہ ملک انہوں نے جہد مسلسل کے بعد حاصل کر کے دیا، جس میں آج ہم آزاد سانسیں لے رہے ہیں. آج بحمد اللہ تعالیٰ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر نگر، ہر قریہ، ہر بستی، ہر شہر سے آپ دیکھتے ہیں کہ اذانوں کی آواز گونج رہی ہے. پنجگانہ نمازیں جو ہیں وہ باجماعت ادا ہو رہی ہیں. کسی طرح کی کوئی مذہبی روک ٹوک کا ہمیں سامنا نہیں ہے. تو گویا کہ جو مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جہاں پر آزادانہ طور پر ہم یہ سارے فرائض و واجبات، سنن، مستحبات آزادی کے ساتھ حضور کی تعلیمات کے مطابق ہم ادا کر سکیں. تو یہ ہمارے اکابر کا ہم پر احسان ہے. اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو اپنے محسنوں کا شکر ادا نہیں کرتے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. باقی پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عطیوں میں سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے. علماء نے، مشائخ نے اس کے حصول کے لیے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا. آل انڈیا سنی بنارس جو کانفرنس تھی جس میں ہزاروں مشائخ، ہزاروں ہمارے اکابر علماء کرام نے قائد اعظم کو بھرپور یقین دہانی کروائی کہ آپ قیادت کیجئے، ہم دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے مالی جانی تعاون کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کے اندر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ اپنے اس قیادت سے استعفیٰ دے دیں گے اور دستبردار ہو جائیں گے، تو اس وقت ہمارے اکابر علماء نے اور مشائخ نے پوری قوم کے سامنے اس چیز کا اعادہ کیا اور اظہار اور اعلان کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ قائد اعظم محمد علی جناح دستبردار ہو بھی جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے تو ہم پاکستان کا حصول ہر صورت میں ممکن بنائیں گے. لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پھر اس چیز کا تکرار جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو اسی شہر کی فضاؤں میں نعرہ تکبیر کے ساتھ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور ساری قوم کا یہ ورد بنا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عظیم نظریہ تھا جس کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے جہد مسلسل اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس کوشش کو ممکن بنا دیا اور زمانے کو یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکے گا ان کو ہونی میں تبدیل کر کے جو ہے وہ انہوں نے دکھا دی. اسلام اپنے ماننے والوں کو جو بنیادی نظریہ دیتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کو، سیرت طیبہ کو ماڈل کے طور پر جو اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک میرے اس رسول معظم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اے لوگو بہترین نمونہ موجود ہے. آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت سے متاثر ہو کر اس دور کی بڑی بڑی سلطنتوں نے اپنے خود ساختہ نظریات اور خود ساختہ قوانین اور اصولوں کو تبدیل کیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اثر انگیزی تھی کہ ان لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں نے جس طرح دنیا کے دلوں میں گھر کیا ہے وہ کسی اور کا مقدر اور حصہ نہیں ہے. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی وہ مسالے قائم کی. مدینہ المنورہ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا قبیلہ بنی اسود
اس قبیلے کی ایک عورت وہ چوری کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کتنا بڑا جرم ہے۔ جس ماحول کے اندر، جس دیس کے اندر یہ فعل مذموم رائج ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، امن لٹ جاتا ہے، ذہنی اور قلبی طور پر بندہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے اس کی روک تھام کے لیے جو حدود، جو حد مقرر کی ہے وہ کیا ہے؟ ابھی یہ ننھی پیاری سی بچی نے وہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بتایا کہ جو چور ہوگا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ ہمارے جی ماشاءاللہ، تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اب وہ قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کے بعد حکم جاری فرماتے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ قبیلے کے با اثر لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر ملتجی ہوتے، التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کیجئے۔ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، دار اسلام میں ابھی نئے نئے داخل ہوئے ہیں، اگر اتنی کڑی سزا ان کو دے دی جائے گی تو کہیں یہ ارتداد کی طرف نہ لوٹ جائیں، اپنے پرانے دین کی طرف، پرانی روشوں کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام جو اسلام کا دستور اور اسلام کے اصول وضع کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم جس قبیلے کی عورت کی سفارش لے کے آئے ہو، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فرمایا کہ ان ہذہ فاطمہ تو من قبیلۃ بنی اسود، تم جس کے سفارشی بن کے آئے ہو یہ فاطمہ قبیلہ بنی اسود کی خاتون ہے۔ لو سارقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی بفرض محال چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ضرور ہاتھ کاٹتا۔ اب یہ وہ تعلیمات تھی اسلام کی، یہ وہ نظریات تھے۔ دیگر اقوام نے جب دیکھا، عقل بوجھ سوجھ شعور رکھنے والے لوگوں نے جب دیکھا تو وہ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ان اصولوں کو، ان قوانین کو اپنانا جو ہے نا وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے امن و امان کے لیے انتہائی ضروری، جس طرح زندہ رہنے کے لیے بدن میں روح کا ہونا ضروری ہے، ایسے ماحول کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمارے کریم آقا اسلام کی تعلیمات اور حضور کے نظریات کو اپنانا ضروری ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ اثر انگیزی ہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات برکات نے ایک اصول بنایا، فرمایا کہ جب تم کہیں موجود ہو تو تمہیں کوئی چیز بانٹنی ہو، دینی ہو، تقسیم کرنی ہو تو ہمیشہ اپنی دائیں جانب سے شروع کرو۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ آج ہماری رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پہ نہیں چلتے، ہم کوشش کرتے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو بدل دیں، خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی اپنی تعمیر و تربیت پہ ہماری نظر نہیں ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اصول اور قواعد کو بدل دیں، خود کو نہ بدلیں۔ قربان جائے ہمارے کریم آقا علیہ السلام جنہوں نے اصول بنائے تھے، خود انہوں نے اصولوں پر عمل کر کے بتایا۔ آپ نے پڑھا ہوگا اسکول کی کتابوں میں کہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو منظور نظر صحابی تھے، جنہیں سفر حضر میں کریم آقا علیہ السلام اپنی رفاقت کا شرف عطا کیا کرتے تھے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل، ہمارے کریم آقا علیہ السلام انہیں ہر سفر میں اپنے ساتھ رفاقت کے لیے ان کا انتخاب کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات جب آپ تشریف فرما ہوتے، دیگر اصحاب بھی آ کر بیٹھتے، تو مجلس کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر گفتگو کیا کرتے، اگرچہ خلیفہ تھے، حضور کے جانشین تھے، تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا بھی ہوتا کہ ہزاروں افراد موجود ہوتے، لیکن سرکار دو عالم ان کا رخ زیبا، حضور کے چہرے والدہا جس ہستی کی طرف ہوتا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ایک دن تشریف فرما تھے. اصول یہ بنایا تھا کہ جب چیز دینی ہے نا تو دائیں جانب سے شروع کرنا ہے. ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دائیں جانب اللہ تعالیٰ نے برکت والی بنائی ہے, برکت رکھی ہے. کریم آقا اسلام کے بارگاہ میں دودھ کا پیالہ آتا ہے, حضور کو بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے. حضور اپنے مبارک ہاتھوں میں وہ پیالہ لیتے ہیں, لبوں سے لگاتے ہیں, کچھ دودھ حضور نوش جاں فرماتے ہیں. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز تقسیم فرمانی تھی, اور آج مجلس کا منظر یہ تھا حضور کے بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے, اور حضور کی دائیں جانب ایک ننھا منا پیارا سا بچہ, حضور کے چچا کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس, وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی عمر مبارک اس وقت 9 سال کی تھی. اصول یہ تھا کہ دائیں جانب سے شروع کرنا ہے, اور دوسرا حضور کی یہ تعلیم تھی کہ اگر دائیں جانب والا اجازت دے دے, خود کہہ دے کہ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں, تو پھر اس کی اجازت کے ساتھ آپ کسی اور کو عطا کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن عباس بیٹھے ہیں, یہ بچہ بیٹھا ہے. اصول یہ ہے کہ حق اس کا ہے, دائیں جانب یہ ہے. دل یہ چاہتا تھا حضور کا کہ میں ابو بکر کو دوں, لیکن حضور نے اپنا بنایا ہوا اصول توڑا نہیں. عزیز بچوں, یہ یاد رکھو, ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی اس پوری کائنات میں یہ حیثیت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے اصول بنا دے. جو ان کے لبوں سے نکلے, جو ان سے فعل سرزد ہو, وہی اصول بن جاتا ہے. لیکن چونکہ پہلے یہ اصول خود بنا چکے تھے, اب امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام کے اور شارع علیہ کرنا, بلکہ ان کو فالو کرنا ہے. کامیابی اسی میں مضمر ہے, کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات برکات نے اب بچے کی طرف متوجہ ہوئے. حضور نے فرمایا کہ حق تمہارا ہے, اور اصول بھی یہی ہے کہ دائیں جانب والے کو دیا جائے, لیکن اگر تم اجازت دو تو میں یہ دودھ کا پیالہ ابو بکر کو دے دوں. وہ بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بچہ بڑا سمجھدار تھا. وہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے مبارک لب اس پیالے کو نہ لگے ہوتے اور یہ دودھ آپ کا بچا ہوا نہ ہوتا, تبرک نہ ہوتا, تو میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا کہ آپ ابو بکر کو دے دیں. چونکہ یہ آپ کا تبرک ہے, لہٰذا میں اس پہ اصرار نہیں کروں گا, میرا حق ہے تو میں ہی لوں گا. ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے وہ دودھ کا پیالہ جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ ابو بکر کو دوں, حضور نے اسی بچے کو دیا, چونکہ اصول یہ بنا دیا تھا, اصول نہیں توڑا. پاکستان کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کے اصولوں کو, اسلام کے قوانین کو, حضور کی تعلیمات کو عملاً ہم فالو کر سکیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا ہم کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے جہد مسلسل نہیں کر رہے, ہم کوئی خطہ حاصل کرنے کے لیے, زمین حاصل کرنے کے لیے محض رات دن ایک نہیں کیے ہوئے, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے ہم اسلام کی لیبارٹری کے طور پر, جہاں پر ہم اسلام کی تعلیمات کو, اسلام کے اصولوں کو, اسلام کے قوانین کو عملاً ہم فالو کر سکے. ہم اس کے لیے جہد مسلسل کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ذات برکات نے پھر ان کی کوششوں میں برکت رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا ملک جو ہے وہ عطا فرما دیا. جی, تو پاکستان کے حصول کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو عملاً فالو کر سکیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر. ہماری خوشی, غمی, بچپنا, جوانی اور پھر بڑھاپا, یہ سب کچھ اسلام کے صاحبان کے نیچے اسلام کے دیے ہوئے رشد و ہدایت اور اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق گزریں گے تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان کہلائیں گے. ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات کو بچوں سے بہت پیار تھا, چونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل میں جا کر یہی پھر آگے بڑھ کر باغ ڈور, قیادت اور سارے امور کو یہی سنبھالتے ہیں. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے, حضور گزرتے, بچے آواز دیتے, یا رسول اللہ ٹھہریے, ہم نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے. رحمت للعالمین,
ہمارے کریم آقا علیہ السلام اتنے مشفق تھے، اتنی شفقت فرمانے والے، اتنے مہربان تھے، حضور بچوں کی آواز سن کے وہیں رک جاتے اور بچے آ کر حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ کوئی بچہ حضور کو اپنی طرف چلانا چاہتا تو سرکار اس کے پیچھے چل پڑتے، جب تک وہ بچہ حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، ان بچوں کی دلجوئی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اور نوجوانوں کے بارے میں ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے ذات برکات نے فرمایا، جو نوجوان اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلام کی چھتری کے نیچے اپنی جوانی کو گزارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتوں سے بڑھ کر معزز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتا ہے۔ عزیز بچوں، ہمارے بنیادی عقائد کا یہ حصہ ہے کہ کامیابی، عزت، عظمت، شان، مقام، اچھی نوکری، سب کچھ ہمارے خدا کے دست قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا اتنا عطا فرمائے گا۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے ننھے ننھے شہزادوں کے نام تو آپ کو پتہ ہوں گے، امام حسن اور امام حسین، پتہ ہے نا؟ امام حسن و حسین یہ حضور کے شہزادے ہیں، تو بچپن ہی سے ان کی تربیت ایسی کر دی گئی تھی کہ بڑے ہو کر یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزارے اور اسلام کی خدمت میں اپنا سنہری کردار اس انداز میں پیش کریں کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال بن جائے۔ آئیے میں آپ کو ان کے بچپن کا واقعہ، ننھے ننھے تھے دونوں، گھر میں اتنی شاندار تربیت کا اہتمام تھا، اور پھر ہو کیوں نہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن حسین کے امی جان کا نام کیا ہے؟ جی کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، حضرت فاطمہ، جو ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی پیاری شہزادی، اور جن کا یہ لقب ہے کہ وہ شہزادی کونین ہے، دونوں جہانوں کی سردار ہیں وہ۔ اور میرے محبوب فرماتے جب کل قیامت کا دن ہوگا، حضور کی امت سمیت پہلی جتنی امتیں وہ ساری میدان محشر میں آئیں گی، کھربوں لوگ ہوں گے، اور جس وقت حضور کی یہ شہزادی حشر کے میدان میں آنا چاہیں گی نا، انہیں لایا جائے گا تو حکم ہوگا سارے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لے، نظر جھکا لے، حضور کی پیاری شہزادی گزرنے والی، تو سارے محشر والے اپنے سر جو ہے وہ ادب سے جھکا لیں گے۔ ان کے شہزادے امام حسن حسین، اور مائیں جو ہوتی ہیں وہ اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے جو اسلام، جو نظریہ، جو دین، جو اصول ہمیں دیے، اس میں حضور نے تعلیم کے فروغ پہ بڑا زور دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ فقط دین اور دین کا علم یہ بندہ مومن کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کی میراث نہیں ہے۔ ایجاداتی جدید ٹیکنالوجی کے جتنے علوم ہیں یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے دین تو سارا حضور کے پاس تھا، قرآن تو حضور کے سینے پہ نازل ہو رہا تھا، اور حدیث وہ بن رہی تھی جو حضور کے لبوں سے نکل رہے تھے الفاظ، اور صحابہ کرام المردوان عملاً جس ہستی کو دیکھ کے دین سیکھ رہے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری افعال ہیں، حضور کے معمولات ہیں۔ تو پھر حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے؟ تو پتہ چلا کہ کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک ایسا خطہ ہوگا جو ایجادات کے بارے میں، مصنوعات کے اعتبار سے بڑی ترقی کرنے والا ہے، تو حضور نے اس کا نام لیا۔ مطلب یہ کہ میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، فرزندان اسلام، دختران اسلام، اسلام کے بیٹے اور اسلام کی بیٹیاں، وہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہیں، ہر میدان میں قیادت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، قیادت مسلمان نوجوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر فرق نہیں کیا، تعلیم میں فرق نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ذہنوں کو کشادگی عطا فرمائی جی۔ اور پھر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ سرمایہ ہوتے ہیں، ملک و ملت کا وہی سرمایہ ہوتے ہیں، اور جتنی باصلاحیتیں خواتین ہوتی ہیں اتنا معاشرہ جاندار ہوتا ہے۔ میں بات بتا کے ابھی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے تربیت کی تھی حضرت فاطمہ کی،
آگے وہ تربیت کر رہی تھی امام حسن اور امام حسین کی. ننھے تھے, گھر سے اتنی اعلیٰ تربیت ملی تھی. ایک صحابی ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا تھا, انہیں صحیح وضو کرنا نہیں آتا تھا. وہ مسجد نبی شریف میں آئے, وضو کر رہے تھے, لیکن ان کا وضو غیر درست تھا, غلطی تھی اس میں. ننھے امام حسن حسین نے دیکھا تو اب ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ انکل چچا آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, بلکہ دیکھیں ان کی ذہنی تربیت کیسی کس لیول کی ہو چکی تھی. دونوں شہزادے بولے, کہنے لگے چچا جان. امام حسن کہنے لگے میں حسن ہوں, یہ میرا بھائی حسین ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ میں وضو اچھا کرتا ہوں, اور حسین کا یہ ماننا ہے کہ یہ وضو اچھا کرتے ہیں. ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, جس کا درست ہو آپ اس کو شاباشی دے دینا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ میرے سامنے وضو کریں. امام حسن حسین ان کے سامنے وضو کرنے لگے. چونکہ غلط تو ان کا اپنا تھا جو دیکھ رہے تھے, جو اب منصف بنے ہوئے تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ اصل میں میرے وضو کے اندر کمی تھی, دونوں شہزادوں کا ٹھیک ہے. جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو پکڑا چوما سینے سے لگا لیا, کہنے لگے میں سمجھ گیا آپ دونوں کا ٹھیک ہے, میرا غلط ہے, میں دوبارہ کرتا ہوں. تو یہ تربیت ٹھیک ہے نا, یہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. ہمیں جس عظیم نظریے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے, آپ لوگوں نے بڑے ہو کر اس کی سلامتی کے لیے اور اسے مزید پاورفل اور دنیا میں اسے اچھے اور بہت یعنی ترقی کے اعتبار سے بہت بڑے لیول پہ لے جانے کے لیے ہم سب نے آپ نے مل جل کر انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. سب سے پہلا حق خدا کا ہے, وہ ہمارا خالق ہے. پھر حقوق کی فہرست بنتے بنتے نیچے تک تمام انسانوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ملک و ملت کے لیے ایک آئیڈیل, روشن اور اعلیٰ کردار حیثیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جزاک اللہ جی. میں تہہ دل سے مشکور ہوں جناب حضرت علامہ محمد یونس صاحب کا کہ آپ آج تشریف لائے, اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک ہماری جو گیدرنگ ہے جس میں بچے بھی شامل ہیں, جس میں بڑے بھی شامل ہیں, طالب علم بھی شامل ہیں, پروفیشنلز بھی شامل ہیں, تو آپ نے تمام لوگوں کو ایڈریس کیا, تمام لوگوں سے ریلیونٹ جو باتیں تھیں. میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ چین کے حوالے سے بتایا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے, کیونکہ حضور کی وہ نگاہ, وہ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ خطہ کل کو علم و حکمت کا, ٹیکنالوجی کا, سائنس کا گڑھ بن جائے گا. تو پھر اسی حوالے سے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. تو حضور اس خطے کے بارے میں بھی یہ فرماتے تھے کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو احادیث پہ آپ کو اس خطے کا ذکر ملے گا. پاکستان نے بن کر رہنا تھا, یہ انہونی ہو کر رہنی تھی. جب ہی پاکستان کے جو فاؤنڈر ہیں, جو بانی پاکستان ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ ایک بات کرتے تھے کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان, کہ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو مٹا سکے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے والا اس دنیا میں نہیں ہے, وہ تو خالق کائنات ہے. تو خالق کائنات کی بنائی ہوئی چیز کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے بہت اچھے سے ریاست مدینہ کے ساتھ مطابقت بتائی پاکستان کی, تو بچوں کی آسانی کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. جو ریاست مدینہ تھی, مدینہ کو ہم بولتے ہیں مدینہ طیبہ, ٹھیک ہے. مدینہ کا مطلب شہر, طیبہ کا مطلب پاک. اور اگر آپ پاکستان کو بھی آسان اردو میں پڑھیں تو وہ بھی ہے پاک لوگوں کی سرزمین. صحیح. تو یہ فیصلے اوپر ہو رہے تھے, اس ملک کو بننا تھا, اس خطے کو بننا تھا, اور اس خطے کو اقوام کو لیڈ کرنے کے لیے بننا تھا. وہ ایک شعر بھی ہے کہ یہ خطہ انقلابی ہے, نئی دنیا بسائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عز و جل ہم لوگوں نے, انہی بچوں نے, انہی نوجوانوں نے کل کو دنیا کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے انشاءاللہ. اور اسی لیے جیسے ابھی علامہ صاحب مینشن کر رہے تھے, میں ونس اگین بہت مشکور ہوں, آپ نے بہت اچھے انداز میں ایون بچوں کو بھی لے کے چلے ہیں آپ ساتھ میں, کہ حضور نے جو بچوں کی تربیت تھی وہ بھی ڈے ون سے شروع کی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ پتہ تھا کہ کل کو یہی حسن و حسین ہے جنہوں نے صحابہ تک کو بھی گائیڈ کرنا ہے. تو ایک قوم, پوری قوم بن رہی تھی, اس قوم کو لیڈ کرنے کی بات تھی. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. کوئی بھی چیز تاریخ میں اگر ہو رہی ہے تو وہ غیر ضروری اور بے وجہ نہیں ہے. تو ایون اگر ہم لوگ آج
2021 میں بھی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات بھی بے وجہ نہیں ہے۔ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہو رہی تھی تو اس وقت بہت سے لوگوں کو، جو ہندو لوگ تھے اور جو باقی بر صغیر کی دوسری اقوام کے لوگ تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بس کچھ لڑکے ہیں، یہ بس ان کی شرارتیں ہیں، علی گڑھ کے لڑکوں کی شرارت ہے پاکستان، یہ بولا جاتا تھا۔ جی جی تو وہ علی گڑھ کے لڑکوں کی شرارت نہیں تھی، وہ ایک ایسی چیز تھی جو ہو کر رہنی تھی، جی ہاں اور آج وہ دن تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس وقت اس قرارداد کو قرارداد لاہور بولا گیا جی تھا ہاں، مسلم لیگ کی طرف سے، جی ہاں، لیکن کانگریس نے اس کو نام دیا قرارداد پاکستان پاکستان کا۔ یہ چڑھانے کے لیے انہوں نے اس کا نام قرارداد پاکستان رکھا، لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور تھا، جی ہاں، تو پھر یہ واقعتاً تاریخ پاکستان میں قرارداد قرارداد پاکستان پاکستان بن کر رہ گئی۔ جی تو ونس اگین علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک میں اللہ، اپنی طرف شکریہ۔ سے اور شارو ٹیکنالوجیز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت مشکور ہوں۔ شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو سب کا جزائے خیر شکریہ۔ عطا فرمائے، آپ کے اللہم علم میں، عمل میں، حکمت میں برکتیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ، بہت جی، شکریہ۔